السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی تفسیر سیریز کی اس کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نا تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کفر کرنے سے مراد یہ کہ انکار کیا۔ اب حقیقت میں کفر سے مراد یہ ہے کہ اس تعلیم کا یا اس کے کچھ حصے کا انکار کرنا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یعنی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اس کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر کرنا، انکار کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا یعنی وہ نہیں مانتے، یعنی یا تو پوری شریعت کو ہی جھٹلا دیتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ نہیں مانتے۔ اب علماء نے کفر کی 4 اقسام بیان کی ہیں، یعنی کفر کی 4 ٹائپس جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ایک کفر جیسے فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل و زبان دونوں سے ہی منکر تھا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے ماننا ہے۔ اور دوسری کفر کی جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس نے جو ہے وہ کفر کیا تھا، یعنی شیطان نے جو کفر کیا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ کفر ایسا ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، جیسے کہ ابو طالب نے کیا، اور اسی طریقے سے اہل کتاب یعنی کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ اور چوتھی قسم کا جو کفر ہے وہ منافقوں کا کفر ہے، یعنی زبان سے سب کچھ کہنا لیکن دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی احساس یا ان کو کہ خوف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دل سے جو ہے وہ نہ ماننا، یعنی اوپر سے سب کچھ کہنا لیکن دل میں کچھ بھی نہ ہونا۔ تو یہ کفر کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یعنی کافرانہ طرز عمل اپنایا، اس کے رنگ میں رنگے گئے اور کفر جو ہے وہ ان کی پہچان بن گئی، اپنے کفر میں جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ یعنی اس سے مراد سارے کافروں کو نہیں لیں گے، کیونکہ کچھ کافر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو جب ڈرایا جاتا ہے وہ مان جاتے ہیں، لیکن ایسے کافر جو کہ ہمیشہ کے لیے کفر کو اختیار کر لے، یعنی اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ جم گئے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہونا، یہ ان کافروں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی
یعنی آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، اس طرح کے کفر ان کا جو ہے وہ لازمی وصف بن گیا، یعنی ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ یہ بن گئی ہے کہ وہ کافر ہیں اور انہوں نے کفر پہ ہی رہنا ہے۔ اب انہیں کفر سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے مطلب ایک شخص جو ہے وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال دے تو کان رکھتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ باہر کی آواز نہیں سنائی دے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کفر کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، تو ان کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کفار کو جو ہے وہ دین کی دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی، یعنی مسلسل کفر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے جو ہے وہ حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ شدید تمنا تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اس مقصد کے لیے آپ دن رات کوششیں کرتے رہتے تھے، اپنے آپ کو گھلاتے رہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو پریشان کرتے تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، جو لوگ قبول ہی کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے اپنے مطلب کہ اب کانوں کو، دلوں کو، دماغ کو حق بات قبول کرنے سے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اور وہ مطلب کہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ایمان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے جھٹلانے پر تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان پر حسرت نہ کریں، نہ ہی ان کی ایمان کی امید رکھیں، نہ ہی جو ہے وہ ان پر ملامت کریں۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کے لیے جو ہے وہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ جو ہے وہ ڈرانے والے کو تبلیغ کا حق ادا کرنے کا ثواب ضرور ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ ازلی کافر جو شروع سے کافر ہیں اور جو کفر پر ڈٹ چکے ہیں، کفر ان کی پہچان بن چکی ہے، ان کو واعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا جو ہے وہ برابر قرار دیے گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ البتہ یہاں پر کہا گیا نا کہ علیہم، ان کے لیے برابر ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ قید لگا کر بتلا دیا گیا ہے کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب ایک شخص ہے وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کو ہم ایک بات مطلب کہ ہمیں اگر کسی چیز کا نہ پتہ ہو، وہ چیز سیکھ کے یا کسی سے سن کے انسان اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے پھر اس کو، لیکن ایک شخص ہے وہ ماننا ہی نہیں چاہتا اس چیز کو، بار بار انکار کرتا ہے، بار بار انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر مطلب کہ برابر ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جو ہے وہ ان کو ڈرانے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ جو ہے وہ ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، واضح و نصیحت کی جاتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب ایمان جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، اس وجہ سے وہ کسی بھی فائدے مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے، اور وہ مطلب کہ دل پہ ان کے مہر ہے، کسی فائدے مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے، ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے کانوں پر مہر ہے، وہ اپنے لیے فائدہ مند کلام جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس کو نہیں سن سکتے، یعنی کہ اس کو سننے سے، اس کو یاد رکھنے سے جو ہے وہ کیا آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں۔ اب ختم یعنی کہ مہر کا کیا مطلب ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں، اس طرح دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور کفر جو ہے وہ جڑیں پھیلا لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے نا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بھر جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ اب وہ نقطہ بھرتا پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ان کے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اب کسی چیز پہ مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ یقین کر لینا کہ اس کے اندر باہر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی بات جو ہے وہ مطلب یہی حال کافروں کا ہے، مطلب کہ کفر کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، اور اپنے باپ دادا کے اندھا دھند جو ہے ان کے پیچھے لگنے سے، اور مطلب کہ غور و فکر نہیں کرنا، ہدایت نہیں سننی، ہدایت پر عمل نہیں کرنا، اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو بار 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 جھٹلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ایسی حالت بنا دی ہے کہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور حق بات جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں پر پردہ مرا ہوا ہے جو اپنے فائدے کی چیز دیکھنے سے جو ہے وہ ان کو کیا آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتا ہے۔ دل، کان اور آنکھیں یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے کہ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر دل سے اس کو سمجھتا ہے۔ جب یہ بند کر دیے جائیں تو ان سے ایمان لانے کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی، نہ ہی جو ہے وہ خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مہر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز جس کا استعمال نہ کیا جائے، جب کوئی چیز جس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس پر مطلب کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے بازو کو استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ وہ بالکل جام ہو جائے گا، شل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چونکہ وہ اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے حق دیکھنے کے لیے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں، اور اپنے دلوں کو استعمال نہیں کرتے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں غور و تدبر کریں، اور ان آنکھوں سے جو ہے وہ مطلب کہ قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ کیسے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، کانوں سے ہدایت کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات سنتے نہیں ہیں، اور دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بند کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی یہ صلاحیت ہی ختم کر کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب جب آخرت کی کامیابی جو ہے وہ مطلب ان کے لیے جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ماننے سے جب انسان انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، تو سوچنے سمجھنے کی تمام ذرائع یعنی آنکھ، کان، دل، وہ کیا ہو جاتے ہیں، الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مر کے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو پھر انسان ہر الٹا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں جو ہے وہ حق نہیں دیکھتی، کان جو ہے وہ سچ نہیں سنتے، دل جو ہے وہ حق بات سمجھنے کی جو ہے وہ ان کے اندر گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ برے اعمال کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی کہ ایسا پردہ جو انہیں فائدہ مند چیزیں دیکھنے سے روکتا ہے۔ حق کی بات ماننے سے انسان جو ہے وہ تب اس کے حق کی بات ماننے سے انسان کے راستے میں، یعنی کہ جس راستے پہ وہ چل کے ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی کہ حق کا انکار کرنے کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک ہے تکبر، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ جو ہے وہ ہم بڑے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، ہمارے پاس ہم امیر ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، مطلب کہ گھر، پیسہ، گاڑی، اور ہمارے پاس وافر ہر چیز ہے، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ضرورت ہے، یا ہم کیوں جو ہے وہ اس بندے کی بات کو مانیں۔ تو تکبر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا دنیا کی محبت، یعنی ہر چیز کو جلدی چاہنا، اور مطلب کہ دنیا میں جو فتنے ہیں ان سے محبت کرنا، دنیا سے محبت کرنا، ہر وقت دنیا کا سوچنا، تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ حق کا انکار کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ انسان حق بات نہیں سمجھ پاتا، اور مطلب اس کے پاس چاہے کتنے مرضی دلائل لے آئیں، لیکن تکبر اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ انسان پھر ہدایت کو نہیں سمجھ پاتا۔ اسی لیے اس چیز کو جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ غشاوہ کہا گیا، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔
تو اسی لیے اب چونکہ سننا، دیکھنا اور دل ہی جو وہ مطلب کہ ذرائع ہیں جن سے انسان جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، بھلائی کی امید اس سے کی جا سکتی ہے، اب ان سے جو ہے وہ اگر انسان فائدہ نہ اٹھائے اور ان پہ پابندی عائد کر دے تو پھر انسان سے کسی قسم کی بھلائی کی جو ہے وہ امید نہیں رکھ دی جاتی، اور اسی لیے جو ہے وہ ان پر پھر ایمان کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ بند کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کفر کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ صلاحیت ہی ختم کر لیتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کرے، پھر کان جو ہے وہ حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور جو ہے وہ دل سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اب ایمان جو ہے وہ ان کے حصوں میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مثلاً آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں اس میں کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھتے ہیں، کان جو حق بات سننے کے لیے ان کے آمادہ ہوتے ہیں، سچائی کو قبول کرتے ہیں، اور دل ان کے جو ہے وہ ہدایت کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دلوں سے، تو پھر ایٹ دا اینڈ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اور وہ پھر ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ آخرت کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ کافروں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اب ان آیات سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب کسی سے بھی حق کی بات پتہ چلے، قرآن کی بات پتہ چلے، قرآن کی تفسیر کی بات پتہ چلے، یا قرآن کا کوئی حکم پتہ چلے، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور اپنے دلوں کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں تاکہ جب بھی ہدایت کی بات ان کے دلوں میں آئے، حق کی بات ان کے دلوں میں آئے، وہ فوراً سے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں، اس کو انکار کرنے والے نہ بنے، کیونکہ اگر بار بار انکار کریں گے یا اپنے کانوں کو نہیں اپنے حق بات سننے دیں گے، جیسے آج کل جو ہے وہ ہم ریلز جب دیکھتے ہیں تو جیسے ہی تلاوت آتی ہے فوراً سے سکپ کر دیتے ہیں، تو یہ ہمیں بات سوچنی چاہیے کہ جب ہم تلاوت سنیں گے نہیں، اس کا ترجمہ سنیں گے نہیں، تو حق بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ تو اسی لیے دل کھول کے انسان کو اپنے کانوں کو جو ہے وہ حق بات سننے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی چاہیے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہمیں ہدایت، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس راستے پہ چل کے میں تم لوگوں کو جنت نصیب کروں گا، اس راستے پہ جو ہے وہ چلنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور اس راستے کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو، آنکھوں کو اور جو ہے وہ کانوں کو ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے تاکہ جہاں سے حق کی آواز پہنچے فوراً سے اس کو قبول کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔